بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی کہانی جو خود رب کائنات نے احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت کہانی کہا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان۔ محبت، صبر، قربانی، آزمائش اور عزت کی بحالی کی حیرت انگیز کہانی۔ چلیے دل کو چھو لینے والی اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ سنہرا خواب۔ ایک خوبصورت رات ایک کم عمر لڑکا اپنے والد کے پاس آتا ہے۔ قرآن شریف میں اس خواب کو یوں بیان کیا گیا ہے: جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہ اے میرے باپ، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بچے، نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف۔ بے شک شیطان انسان کا گھلا دشمن ہے، اور اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب اور سکھا دے گا تجھے باتوں کا انجام، یعنی خوابوں کی تعبیر، اور پورا فرمائے گا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب علیہ السلام کے گھرانے پر، جیسے اس نے پورا فرمایا اپنا انعام اس سے پہلے تیرے 2 باپوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر۔ یقیناً تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا، بہت دانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ انہی 12 بیٹوں کی طرف سے بنی اسرائیل کے تمام قبیلے منسوب ہیں۔ ان تمام بیٹوں میں سب سے جلیل القدر اور عظیم المرتب حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ چاند، سورج اور 11 ستاروں کا خواب میں سجدہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، یہ اشارہ تھا کہ باقی بھائیوں کی طرف، اور چاند، سورج اور ان سے مراد تھے آپ کے والدین سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ خواب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے بات کی۔ آپ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام دنیا و آخرت میں بلند و بالا مقام و مرتبہ پر فائز ہوں گے، اور انہیں اس قدر عظیم منصب عطا ہوگا کہ بھائی اور والدین ان کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ انہوں نے حکم دیا کہ بیٹا، خبردار، یہ خواب اور کسی سے نہیں کہنا۔ بھائیوں میں سے کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد و کینہ میں آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنے لگیں۔ باپ کی محبت اور بھائیوں کی نفرت۔ قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ: بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں کئی نشانیاں ہیں۔ دریافت کرنے والوں کے لیے جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، یقیناً ہمارے والد ایسا کرنے میں کھلی غلطی کا شکار ہیں۔ قتل کر ڈالو یوسف علیہ السلام کو، یا دور پھینک آؤ اسے کسی علاقے میں، یوں تنہا ہو جائے گا تمہاری طرف سے تمہارے باپ کا رخ، اور ہو جانا اس کے بعد توبہ کر کے نیک قوم۔ یہ سن کر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ نہ قتل کرو یوسف کو، بلکہ پھینک دو اسے کسی گہرے کنویں کی تاریک تہہ میں، اٹھا لیں گے اسے کوئی رہ چلتے اس مسافر، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے لیے اصرار۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اے ہمارے باپ، کیا ہوا آپ کو کہ آپ اعتبار ہی نہیں کرتے ہم پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ آپ بھیجیے اسے ہمارے ساتھ کل تاکہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور کوئی فکر نہ کیجیے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ آپ نے فرمایا،
بے شک مجھے غمزدہ بناتی ہے یہ بات کہ تم اسے لے جاؤ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کھا نہ جائے اس کو بھیڑیا اور تم اس سے بے خبر ہو۔ کہنے لگے اگر کھا جائے اسے بھیڑیا، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، بے شک ہم تو بڑے ضیاء کار ہیں۔ باپ سے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم پر اعتبار کریں اور بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ مویشی چرائے، کیلے کودے اور خوش ہو، لیکن دل میں مکر و فریب تھا جس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے بیٹوں، میں تو اسے ایک پل بھی اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، اور مجھے اندیشہ بھی ہے کہ تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ گے، بھیڑیا آئے گا اور اس معصوم بچے کو لقمہ بنا لے گا، اور تم اپنے بچپنے اور کھیل کود میں مصروف ہونے کی وجہ سے یوسف کو اس سے نہیں بچا سکو گی۔ وہ بیک زباں کہنے لگے، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے بھائی سے غافل ہو جائیں اور جماعت ہونے کے باوجود بھیڑیے سے اس کی حفاظت نہ کر سکیں؟ اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے تو پھر ہم ہلاک ہوئے اور خائب و خاسر ٹھہرے۔ پھر جب بڑے اصرار سے اسے لے گئے اور سب نے یہی طے کر لیا کہ ڈال دیں اسے کسی گہرے کنویں کی تاریک تہہ میں، اور عین اس وقت ہم نے اس کی طرف وحی کی، گھبراؤ نہیں، تم ضرور انہیں آگاہ کرو گے ان کے اس فعل پر، اور وہ تیرے رتبہ عالی کو نہیں سمجھتے۔ اور آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت گریہ و زاری کرتے ہوئے، آ کر کہا، ابا جی، ہم ذرا گئے کہ دوڑ لگائیں اور ہم چھوڑ گئے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس، ہائے افسوس، کھا گیا اس کو بھیڑیا، اور آپ نہیں مانیں گے ہماری بات اگرچہ ہم سچے ہیں۔ اور لے آئے اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر۔ آپ نے فرمایا، غلط کہتے ہو، یوں نہیں بلکہ آراستہ کر دکھایا تمہیں تمہارے نفسوں نے اس سنگین جرم کو، اس جانکاہ حادثے پر۔ صبر جمیل کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ وہ اپنے والد گرامی سے بار بار مطالبہ کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ یوسف علیہ السلام کو بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ جو ہی والد کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، ان کے لہجے میں تلخی آ گئی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے، اپنے معصوم بھائی کی بے عزتی کرنے لگے اور قولاً اس کی اہانت کی ٹھان لی۔ آخر اسے کنویں کی تہہ میں ڈالنے کو تیار ہو گئے، یعنی جہاں دن کے اجالے میں بھی تاریکی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ کنویں کے درمیان میں ایک پتھر رکھا جاتا ہے جو دیوار سے قدرے باہر نکلا ہوتا ہے۔ جب کنویں کا پانی کم ہو جاتا ہے تو اس پر کھڑے ہو کر ڈول بھرا جاتا ہے، اور کنویں کے منہ پر کھڑا ایک دوسرا شخص اسے بھرے ہوئے ڈول کو کھینچتا ہے۔ جو شخص اس پتھر پر کھڑے ہو کر پانی کھینچتا ہے، عربی میں اسے ماتح کہتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی گہرے کنویں کے وسط میں لگے اس پتھر پر پھینک دیا جائے تاکہ وہ قتل بھی نہ ہو اور راہگیروں کے ذریعے یہاں سے دور کسی ملک میں چلا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے میرے محبوب بندے، تمہیں اس مشکل سے ضرور چھٹکارا اور رہائی ملے گی جس مصیبت میں آپ گرفتار ہیں۔ تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ تمہیں نکال دے گا اور آپ کی بڑی قدر و منزلت ہوگی۔ وہ آپ کے دروازے پر محتاج بن کر آئیں گے، وہ آپ سے ڈر رہے ہوں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کی تاریک تہہ میں پھینک دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور مشکل کشائی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ایک قافلہ آیا
اہل کتاب کے بیان کے مطابق وہ تاجر تھے اور شام سے مصر کو جا رہے تھے، اور ان کے اونٹوں پر جو مال تجارت لدا ہوا تھا ان میں نقد بلسان اور دھونا بھی تھا۔ انہوں نے چند آدمیوں کو پانی لینے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ جب اس شخص نے ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے چمٹ گئے۔ جب اس آدمی کی یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی تو وہ حیران ہوا اور قال یا بشرا کہنے لگا ھذا غلام، یعنی وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ بچہ ہمارا رازق خرید غلام ہے، یعنی برادران یوسف کی سازش سے وہ واقف ہے، وہ علیم و خبیر، خدا جانتا ہے کہ ان کے بھائیوں کے دلوں میں کیا چھپا ہے اور کنویں سے نکالنے والے کیا سوچ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتے، بلکہ انہیں قافلے والوں کے ہاتھ بکنے دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت بڑی حکمت، تدبیر خداوندی اور اہل مصر کے لیے اس کی رحمت کا راز پوشیدہ تھا۔ اس سرنہاں کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام اسیر کی حیثیت سے مصر میں داخل ہو گئے، پھر مملکت کی باغ دوڑ سنبھالنے لگے، اور اللہ انہیں یوسف کے ہاتھ سے دنیا و آخرت کی وہ نعمتیں عطا کرے گا جو نہ کسی بیان میں آ سکتی ہیں اور نہ وہم و گمان میں۔ کھوٹے سکوں میں حضرت یوسف علیہ السلام فروخت۔ جب برادران یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام تو قافلے والوں کے ہاتھ لگ گیا ہے تو ان کے پاس گئے اور کہنے لگے یہ ہمارے بھاگا ہوا غلام ہے۔ قافلے والوں نے بہت کم قیمت پر انہیں خرید لیا۔ ثمن بخس کا معنی ہے بہت ہی تھوڑی رقم، اس کے دوسرے معنی کھوٹے سکے بھی کہا گیا ہے، چند درہموں کے عوض، اور وہ پہلے ہی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ عزیز مصر کی کفالت میں در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے خاص یوسف علیہ السلام کو نوازنا چاہتے تھے، چونکہ دنیاوی اور اخروی بھلائیاں اس در شہوار کو مقدر ہو چکی تھی۔ اس لیے عزیز مصر تھے جسے بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر کی حیثیت حاصل تھی اور تمام خزانوں کا وہ ایک اکیلا منتظم تھا۔ اس کا اصل نام الحفیر بن رہیب ہے۔ ان دونوں مصر پر سیان بن ولید عمالقی کی حکومت تھی۔ ابن اسحاق کے بقول عزیز کی بیوی کا نام راعیل بنت رمائیل تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا نام زلیخا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا اصل نام راعیل ہوگا اور زلیخا لقب کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اور یوں ہم نے قرار بخشا یوسف کو مصر کی سرزمین میں، یعنی جس طرح ہم نے عزیز مصر اور اس کی بیوی کی وساطت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسن سلوک اور رحم و کرم کا برتاؤ کیا، اسی طرح سرزمین مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے امن کا گہوارہ بنا دیا۔